اور جو اسرائیل کا روب ہے، اس کے بموں کا روب ہے، اس کی جو فوج کا روب ہے، چھت مضبوط ہو تو جتنا مرضی وزن ہو اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ مسلمان اتنے مضبوط ہیں لیکن یہ اپنے اپنے ذاتی دباؤ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ملک اپنے دباؤ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، سیاسی پارٹیاں اپنے دباؤ کے اندر وہ جناب رجسٹرب اور مضطرب اور پریشان ہیں۔ سعودیہ ہے، پاکستان ہے، اور بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، یہ افغانستان، کتنے بڑے بڑے یہ ملک ہیں اسلامی۔ اگر یہ مل کر کے ایک مضبوط ستون بن کے یہ کہیں کہ اسرائیل کے ظلم کا جو بوجھ ہے ہم نے غزہ پہ نہیں پڑنے دینا، لو بھائی ہم ہیں، اتنا کہنے کی ضرورت ہے اسرائیل کی ایسی تیسی کہ وہ غزہ کے کسی مسلمان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرے۔ والحمد للہ بمنہ وفضلہ وجودہ واحسانہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعبدہ ورسولہ الامتنان وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ۔ قال اللہ تعالی فی کلام الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور سید الاولین والآخرین نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، موجودہ حالات میں ہم سبھی انسان کسی نہ کسی کشمکش کا شکار ہیں۔ ہمارے ملکی حالات، ہمارے معیشت کے حالات، حتیٰ کہ ہمارے گھر بار کے حالات، ہماری تعلیم کے حالات، ہمارے بازار تجارت کے حالات، ان میں خاصا اتار چڑھاؤ ہے۔ انسانوں پہ اس دور کے اندر بہت سارا بوجھ ہے، سبھی انسانوں پہ۔ اگرچہ انسانوں نے دن بدن اپنی سہولت کے لیے دنیا میں بڑی جدت پیدا کر لی ہے، زندگی کو بڑا لگژری بنا لیا ہے، بڑی سہولیات حاصل کر لیں، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود انسانوں پہ دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اور آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ جب کسی چیز پہ کسی چیز کا دباؤ بڑھتا ہے، مثلاً ایک دیوار ہے اور اس دیوار پہ چھت کا دباؤ پڑ جائے تو دیوار ایک وقت تک اس چھت کے بوجھ کو، دباؤ کو برداشت کرتی ہے۔ بالآخر وہ دیوار جب کمزور ہوتی ہے اور دباؤ برداشت نہیں کر سکتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دیوار ٹوٹ جاتی، گر جاتی۔ ایک نہر ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، کنارے
اس کی طغیانی کو، اس کی جولانی کو، اس کی موجوں کو، اس کے بپھرنے کو ایک حد تک برداشت کرتے ہیں کنارے، لیکن کہیں سے کنارہ کمزور بھی ہوتا ہے، اور وہ کمزور کنارہ جب دباؤ برداشت نہیں کرتا تو نہر وہاں سے ٹوٹ جاتی ہے، اور جب نہر وہاں سے ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تباہی مچتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم انسان ہیں، ہم پہ مختلف قسم کے دباؤ ہیں، معیشت کا دباؤ، گھر کو چلانے کا دباؤ، روزی روٹی کمانے کا دباؤ، خواہشوں کا دباؤ، ضرورتوں کا دباؤ، خاندان میں میل جول، اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، اپنے آپ کو باقی رکھنے کا دباؤ۔ پھر ہمیں روزانہ مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب دباؤ اور بوجھ بڑھتا ہے پھر بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی۔ اس لیے بہت سارے دباؤ ایسے ہوتے ہیں جن دباؤ کا مقابلہ حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح اس چھت کا وزن، اس کا دباؤ سارا دیواروں پہ نہیں ہے، کچھ بنیادی ستون ہیں، ان ستونوں نے وہ دباؤ برداشت کیا ہوا ہے، اس دباؤ کو قبول کیا ہوا ہے۔ یہ دیواریں، اس کی اینٹیں، کچھ نہ کچھ چھت کا وزن اور چھت کا دباؤ ان اینٹوں پہ بھی ہے۔ اگر یہ اینٹیں نکال بھی دی جائیں تو کچھ مرکزی ستون ہیں، آرکیٹیکٹ آئے گا، دیکھے گا کہ یہ مرکزی ستون کھڑے رہنے دیں، چونکہ یہ دباؤ برداشت کر جائیں گے، یہ دیواریں نکال دیں، اس سے چھت کو فرق نہیں پڑے گا۔ باپ ہوتا ہے نا، باپ بہت سارا دباؤ قبول کر لیتا ہے، اپنی بہن کا، ستون ہوتا ہے گھر کا، اپنے بھائی کا، اپنے امی ابو کے چاہنے والوں کا، وہ دباؤ قبول کر لیتا ہے، ان کے لیے وہ کھانے پینے کا انتظام بھی کر لیتا ہے۔ تو جب تک وہ دباؤ قبول کرتا ہے، اس پہ وزن پڑتا ہے، بہن کی شادی کا، بہن کی بیٹی کی شادی کا دباؤ ہے نا، باپ کا، باپ کے رشتہ داروں کا، باپ کے دوستوں کا، یہ ستون ہے، اس پہ دباؤ پڑ رہا ہے، اور دباؤ یہ برداشت کرتا رہتا ہے تو چھت کیا رہتی ہے؟ برقرار رہتی ہے۔ چھت بولے، پھر اس کی جو اولاد ہے وہ یہ دباؤ قبول نہیں کرتی، اور ظاہر ہے کہ جب دباؤ قبول نہیں کیا جاتا تو چھت گر جاتی۔ ہمارے بہت سارے تعلق اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ ہم اس وقت دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہمارے بہت سارے مسائل اس لیے بھی بن جاتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی دباؤ کے زیریں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حکومتیں جب فیصلے کرتی ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ دباؤ ہوتا ہے، اور یہ دباؤ فطری چیز ہے، جتنا کوئی دباؤ برداشت کرتا ہے اتنی دیر رشتہ نبھ جاتا ہے، اور جب دیوار دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دے تو چھت بھی چھت نہیں رہتی، چھت بھی چھت نہیں رہتی۔ اگر میرے ساتھ کوئی شخص میرے سے اوائڈ کر رہا ہے تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بندہ بولنے سے گیا، یہ آنے سے گیا، یہ ملنے سے گیا، بے مروتی آ گئی، لوگ ملتے نہیں، تو یہ سمجھ کہیں تو اس پہ دباؤ تو نہیں ہے۔
جب دیوار کمزور ہوگی اس پہ مضبوط چھت سریا اور اس پہ کنکریٹ ڈالا جائے گا، دیوار کو سہارا نہیں دیا جائے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ چھت گرے گی، رشتہ ٹوٹے گا۔ ہم عموماً ایک دوسرے پہ دباؤ بنتے ہیں، اس کا بوجھ بڑھاتے ہیں، جب وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تو ہم اس کو جان چھڑانے سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ جان چھڑا رہا ہے۔ داماد، اس کی گھر میں عزت ہوتی ہے، اس کی گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتی عزت؟ یہ آپ کے دباؤ کو کم کرتا ہے۔ آپ کی پوری ایک بیٹی جس کے لیے پورا گھر پابند تھا، نہ وہ شادی پہ جا سکتے نہ اکیلا گھر کو چھوڑ سکتے، بیٹی ہے، پورا گھر پابندی پہ ہے۔ بیٹے تو اینے بجے آ جی، تیری باجی نو لے کے آنا ہے، اینے بجے میں آ جاؤں گا، چھڈ میں آواں گا۔ ایک بیٹی کے لیے پورا گھر مصروف ہے، ایک بیٹی کے لیے پورا گھر مصروف ہے۔ تو بیٹی جو ہے یہ ایک گھر کے اوپر وزن ہے، ذمہ داری ہے اس کی۔ اب یہ جو آپ کا ایک وزن تھا، آپ کا سارا گھرانہ ذمہ دار تھا، باپ اپنی جگہ، ماں اپنی جگہ، بھائی اپنی جگہ، کوئی بھی آزاد نہیں تھا۔ ایک لڑکے سے آپ نے اس کی شادی کر دی، اس نے آپ کے گھر کا بوجھ اٹھا لیا، لہٰذا جب اس نے بوجھ اٹھایا تو آپ کی فطرت نے اس کو قبول کیا اور اسے عزت دی۔ یہ فطری بات ہے کہ آپ اسے عزت دیتے ہیں، چونکہ آپ کے گھر کی چھت اب ٹوٹے گی نہیں، اس کے نیچے ایک مزید ستون کھڑا ہو گیا۔ تو داماد اس لیے عزیز لگتا ہے کہ یہ بوجھ بانٹتا ہے، اس لیے اس کا مقام ہمارے معاشرے میں انفرادی ہے کہ یہ پورے گھرانے کی ذمہ داری اکیلا قبول کر لیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے بیٹی کو بھی یہ تعلیم دی کہ فقہا نے لکھا ہے کہ شادی کے بعد بیٹی باپ کی اس درجے کی فرما برداری نہیں کر سکتی جس درجے کی فرما برداری اب اس نے اپنے خامند کی کرنی ہے۔ باپ نے کافی بوجھ برداشت کیا ہے۔ بیٹے جب تک کماتے نہیں، باپ ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ جب یہ بیٹے بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو یہ پھر خاندان کو بوجھ لگتے ہیں۔ جو انسان بوجھ اٹھاتا ہے وہ کسی پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اللہ نے ایک بہت بڑی خوبی بیان فرمائی ہے، بہت بڑی۔ اللہ نے لفظ ہے اسرن، کیا لفظ ہے؟ اسرن۔ میرے نبی کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جب یہ مبعوث ہوا تو اس نے لوگوں کے بوجھ ہلکے کر دیے، اس نے لوگوں کے بوجھ، میری بات بڑی توجہ سے سنو، انتہائی انہماک سے سنو، میرے نبی نے کیا کیا؟ بوجھ، سبحان اللہ، میرے نبی نے ایسا نمونہ پیش کیا کہ جس نمونے پہ کوئی کسی پہ بوجھ رہتا ہی نہیں۔ نبی کی سیرت، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، نبی کی زندگی اتنی آسان ہے کہ اس کو اپنانے میں کسی قسم کا بوجھ، جب بوجھ نہیں تو نبوت سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ نبوت سے رشتہ، آپ کا سیاسی پارٹی سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ آپ کو کہیں گے کہ ٹکٹ کے لیے اتنے پیسے دو، آپ نہیں دے سکے، اتنے ورکر لے کے آؤ، آپ نہیں لا سکے، اتنی گاڑیاں لے کے آؤ، آپ وہ گاڑیاں ارینج نہیں کر سکے،
بوجھ آپ برداشت نہیں کر سکے تو پارٹی سے تعلق رشتہ ٹوٹ گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت شان یہ ہے کہ لوگوں سب سے پہلی جو اللہ نے قرآن مجید میں عظمت اور شان بیان کی، والاغلال اللاتی، وہ کڑیاں، وہ زنجیریں جن میں معاشرہ جکڑا ہوا تھا، خاندانی رسوم رواج، اتنا دو گے یہ لے کے آؤ گے، اتنی دیتیں، اتنے قصاص، حد سے زیادہ زیادتیاں، غریب غریب تر، امیر امیر تر، جوا، سود، مختلف قسم کے کھیکھن، پھر یہ رسمیں اور اس قسم کی معاشرتی برائیاں جس نے ایک عام بندے کی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا کہ اگر وہ بندوں کی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ بوجھ برداشت کرے۔ حضور نے ایک آن سے ساری کائنات کو ان بوجھوں سے آزاد کر دیا۔ اور قائد اور لیڈر وہ بنے گا جو لوگوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ ستون جب بننا ہے تو وزن پڑنا ہے، ستون بننا ہے تو وزن، او بولو یارو، وزن پڑنا ہے۔ پاؤں جما، خود کو مضبوط کر، دیوار بنے گا تو یہ کوئی اتنی کام کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم دیوار بھی نہیں بنتے، ہم کسی بندے کا بوجھ برداشت نہیں کرتے۔ جب ہم بوجھ برداشت نہیں کرتے تو پھر ہماری الیک سلیک بھی اتنی رہتی۔ ہم سوشل آدمی نہیں بن سکتے۔ ایک شخص نماز اچھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، اس کی عظمت فضیلت سے انکار نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ستون وہ ہے، لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید یملکہ عند الغضب، لیکن میری امت کا ستون وہ ہے جو لوگوں کی کڑوی کسیلی سنتا ہے اور برداشت کر جاتا ہے۔ پلاسٹک کی دیوار ہوگی تو مکے سے گر جائے گی، اینٹوں کی ہوگی تو مکے سے نہیں گرے گی، ہتھوڑے کی ضرب سے گر جائے گی، کنکریٹ کی ہوگی تو ہتھوڑے کی ضرب بھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ تو ابھی تک دیوار بھی نہیں بنا، لیکن حضور تجھے اپنی امت کا ستون بنانا چاہتے ہیں۔ نہ تو کسی پہ دباؤ بنو کہ وہ ٹوٹ جائے، کسی کے لیے پھٹیک نہ بنو۔ اگر میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا آپ کا رشتہ برقرار رہے تو میں آپ کو ایک دوسرے کے لیے بوجھ نہیں بننا ہوگا، پھر اس بوجھ سے باہر نکلنا۔ اگر کہیں میں بوجھ ڈالوں تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور روزانہ بوجھ ڈالنے کی روایت سے مجھے باہر نکلنا ہوگا۔ ایک بار آپ دعوت کریں گے میں 2 بندے ساتھ لے آؤں گا، آپ برداشت کر لیں گے۔ دوسری بار دعوت کریں گے میں 2 بندے لے آؤں گا، برداشت آپ کریں گے۔ تیسری بار آپ دعوت کریں گے میں 3 بندے لے آؤں گا، آپ اس بوجھ کو برداشت کریں گے۔ جب میں بوجھ ڈالتا رہوں گا اور یہ سوچوں گا نہیں کہ دیوار کمزور ہے تو پھر میری دعوت نہیں کی جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اپنے بچوں کو بوجھ برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ سیاسی پارٹیوں کے قائدین اتنی بڑی بڑی پارٹیاں اس لیے چلا لیتے ہیں کہ عمومی طور پہ یہ برداشت کر جاتے ہیں۔ جتنا مضبوط ستون ہوتا ہے اتنی زیادہ بڑی چھت اس پہ ہوتی، اور جتنا کمزور ستون ہوگا اتنی کمزور اور چھوٹی چھت اس پہ ہوگی۔ جس بندے کا تعلق دور تک پھیلا ہوگا نا، اس نے بوجھ بڑا اٹھایا ہوا ہے، اس نے وزن بڑا اٹھایا ہوا ہے۔ میرے حضور کی نشانی یہ کہ میرا رسول ان تحمل الکلہ، یہ حدیث ہے، ان تحمل الکلہ، کلہ کہتے ہیں بوجھ کو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخ ساز جملہ کہا تھا، حضور آپ ناکام نہیں ہو سکتے کہ آپ لوگوں کو بوجھ سے آزاد کرتے ہو۔
غور فرماؤ عزیزو، آپ ناکام نہیں ہو سکتے اگر آپ کسی کا بوجھ ہلکا کرتے ہو۔ بعض دفعہ یہ بوجھ کسی کی باتیں سن کے بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ یہ بوجھ زبانی کلامی شاباش دے کے بھی کم کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ یہ بوجھ غم گساری کے موقع میں کسی کی داد رسی اور کسی کی حوصلہ افزائی کر کے بھی کم کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ یہ بوجھ کسی کو اتنا کہہ کے، میرے ایک ساتھی میرے ساتھ یہاں سے واپس گئے جمعے میں، تو ایک جگہ اڈے پہ کھڑے ہو کے بوتل پینے لگ گئے۔ یہاں آئے ہیں میرے دوست وہ عمران، اللہ اس نوجوان کے کاروبار میں برکت دے، اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے اور وہ ڈھیروں خرچ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں کیوں بوتل پینے لگ گئے کھڑے ہو کے؟ اتنی بڑی بڑی داڑھی، کالا سوٹ پہنا، اتنا لمبا قد، وی آئی پی پیچھے بڑی گاڑی، ہر آنے جانے والا دیکھتا ہے۔ تو وہاں ہم کھڑے بوتل پی رہے تھے، تو انہوں نے 4 بوتلوں کا آرڈر دیا تھا، 3 ہم تھے اور چوتھا ایک بندہ تھا جو لنگڑاتا ہوا آیا، چوتھی بوتل اس نے اس کو دے دی، اس نے بھی بوتل پی۔ اچھا جی السلام علیکم، ٹھیک ہے جی میاں صاحب۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ شخص ڈرائیور تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ لات ٹانگ سے معذور ہو گیا، اب یہ اس اڈے پہ بیٹھ کے ہاکری کرتا ہے اور ان ہاکروں کو بعض کن ٹٹے تنگ کرتے ہیں، میں کھڑا ہو کے اس کے ساتھ ہفتے میں ایک بار بوتل پی لیتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیچھے کوئی پارٹی ہے، تو اینوں لوگ تنگ جیڑا لوگاں دے تنگ کرنے والا بوجھ ہے نا، وہ میں کی کیتا ہے۔ آپ سوچیں، میں بھی یہ سوچوں، مجھے آج یہاں 14واں سال شروع ہے، مجھے ایک دن کے لیے اگر محسوس ہو جائے، ایک لمحے کے لیے، میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہو جائے کہ انتظامیہ مجھے بوجھ سمجھ رہی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں مسجد میں پاؤں نہیں رکھوں گا۔ ایک لمحے کے لیے مظہر صاحب، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہو کہ میں بوجھ بن گیا ہوں۔ اچھا، جب میں یہ کوشش کروں گا کہ میں بوجھ نہ بنوں، میری انتظامیہ یہ کوشش کرے گی کہ ہم عظیم کا بوجھ برداشت کریں گے، کائنات کی کوئی طاقت رشتہ توڑ نہیں سکتی۔ داماد یہ کوشش کرے کہ میں بوجھ نہ بنوں، پیرنٹس یہ کوشش کریں کہ اگر بوجھ پڑے گا تو برداشت، او بولو یارو کائنات کی کوئی طاقت رشتہ توڑ نہیں سکتی۔ بیوی یہ کہے کہ میں نے بوجھ نہیں بننا، خامند یہ کہے کہ بوجھ پڑے تو برداشت کروں گا۔ چھتیں بھی بعض دفعہ اپنا وزن خود اٹھا لیتی ہیں، تاریخ شاہد ہے۔ چند دن کے سہارے کی اگر ضرورت کسی کو پڑ جائے تو سہارا بن جایا کرو۔ یہ لینٹر کے نیچے کچی لکڑیاں جن کی کوئی ویلیو نہیں، جسے آپ شٹرنگ بولتے ہو، یہ لینٹر کا بوجھ اٹھاتی ہیں کہ نہیں؟ یہ اٹھانے کے قابل ہیں نہیں، لیکن سہارا دیتی ہیں، پھر چھت اپنا بوجھ خود اٹھا لیتی ہے۔ پھر ان لکڑیوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو اگر تو ستون نہیں بن سکتا، مستقل بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو اتنا تو سہارا دے کہ کوئی اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے۔ تیرے اندر نبی کی کوئی صفت تو ہونی چاہیے، نبی کی سیرت کا کوئی سبق تو ہونا چاہیے، کوئی تو پہلو ہونا چاہیے، کسی بندے کا بوجھ برداشت تو کر۔ دیواریں کب راگ الاپتی ہیں کہ ہم نے چھت اٹھائی ہے؟ ہر کسی کو پتا ہے کہ چھت دیواروں پہ کھڑی ہے۔ ستون کب راگ الاپتے ہیں کہ چھت ہم نے اٹھائی ہے؟ ہر کسی کو پتا ہے۔ تو ستون بن، تجھے بتلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں چائے پلاتا ہوں، میں روٹی کھلاتا ہوں۔ جس کا تعلق 100 بندوں سے ہے نا، معاشرے کو پتا ہے کہ یہ 100 بندے کا تعلق ایسے نہیں، یہ تھم ہے، یہ ستون ہے۔ تو تھم اور ستون بن، جان نہ چھڑایا کر۔ جب کوئی ذمہ داری پڑے تو ذمہ داری کو قبول کیا کر۔ جان چھڑانے والے کے گھر میں جان چھڑانے والا بچہ پیدا ہوگا، رسپانسیبل کے گھر میں رسپانسیبل بچہ پیدا ہوگا۔ ایک باپ کے 10 بیٹے ہوتے ہیں، ایک ہی بیٹا اس کا جانشین کیوں بنتا ہے؟ دوسرے 9 جانشین کیوں نہیں بنتے؟ اندر بیٹھے رہنے والے جانشین کیوں نہیں بن جاتے؟
جان چھڑانے والے جانشین کیوں نہیں بن جاتے؟ جانشین وہ بنتا ہے جو باپ کی جگہوں پہ خود پیسہ لگا کے جاتا ہے، اس کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے، اس کے وزن کو برداشت کرتا ہے، پورا خاندان اکٹھا ہو کے باپ کی پگڑی اس کے سر پہ باندھتا ہے۔ بیٹے سبھی ہوتے ہیں، ستون کوئی ہوتا ہے، تھم کوئی ہوتا ہے، انسان سبھی ہیں۔ ہم دباؤ میں آتے ہیں تو رشتہ توڑ دیتے ہیں، تو فطری چیز ہے، جب کوئی چیز سخت ہوگی تو ٹوٹے گی، نرم ہوگی تو ٹوٹے گی نہیں، ٹوٹے گی۔ تو اپنی طبیعت میں نرمی رکھ، دباؤ تو برداشت کر سکے گا، یہ فطری چیز ہے۔ اگر میں چھڑی لے کر کے اس پہ ایک اینٹ رکھوں تو وہ ٹوٹ جائے گی، دونوں ہاتھوں سے چھڑی پکڑوں درمیان میں اینٹ رکھوں تو سختی ہے اس میں، اور یہیں میں کچھ چھوٹی سی رسی لے لوں، اس پہ 4 اینٹیں بھی رکھ دوں، وہ جھک جائے گی لیکن ٹوٹے گی نہیں۔ تو بڑے لوگ اپنی طبیعت میں نرمی رکھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ لچک ہوگی تو رشتہ ٹوٹے گا نہیں، تعلق ٹوٹے گا نہیں۔ اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ نے قرآن سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نور ہیں، کیا ہیں؟ زمین کا، آسمان کا، عرش کے پایوں سے یہ اٹھا کے ہم کو دی گئی ہیں۔ ان میں ہے کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، اسر بوجھ کو، اسرا کما حملتہ علی الذین من، اللہ جو تو نے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالے ہمیں اس بوجھ سے نجات عطا کر۔ اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ جو بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے وہ بوجھ ہمارے سر پہ نہ پڑنے دینا، ہمیں ایسا دماد نہ دینا جو بوجھ بنے، ہمیں ایسی اولاد نہ دینا جو بوجھ بنے، ہمیں ایسا خاندان نہ دینا جو بوجھ بنے، ہمیں ایسے دوست نہ دینا جو بوجھ بنے، ایسی ذمہ داری نہ دینا جو بوجھ لگے۔ اگر ذمہ داری ملے تو اتنا مضبوط کر دینا کہ ہم اس ذمہ داری کو قبول کر سکیں۔ یہاں بوجھ سے جان نہیں چھڑائی جا رہی بلکہ بوجھ برداشت کرنے کی طاقت اور قوت مانگی جا رہی۔ تو یہ قوت اور طاقت اپنے اندر پیدا کرو، یہ ظرف اپنے اندر پیدا کرو۔ مرکزی مسجد میں آنے والے میرے معزز سامعین، ستون بنو کہ ساری چھت تم پہ ناز کرے۔ خاندان ٹوٹ گئے، معاشرہ ٹوٹ گیا، پارٹیاں ٹوٹ گئیں، ملک عدم استحکام کا شکار ہے، 1 منٹ کے اندر ہم کہتے ہیں جا تیرے بغیر میرا گزارا ہے، تیرا تو ستون نہیں ہے، تو تھم نہیں ہے، تو دیوار نہیں ہے، تو برج نہیں ہے، تیرے اوپر چھت کبھی ناز نہیں کر سکتی، تیرے سر کے اوپر ذمہ داری کی سجاوٹ سج نہیں سکتی۔ جن بنیادوں کے اندر سریا کنکریٹ بھرا جاتا ہے مضبوط ہوتی ہیں، ظرف ہوتا ہے، چھتیں بھی انہی پہ کھڑی کی جاتی ہیں، دوسری منزل بھی انہی پہ بنائی جاتی ہے، تیسری منزل بھی انہی پہ بنائی جاتی ہے، چوتھی منزل بھی اسی پہ بنائی جاتی ہے۔ تو مضبوط کر کے تجھ پہ منزلیں بنے، تیرا رشتہ، تیرے بچوں کا رشتہ، تیرے بچوں کے بچوں کا رشتہ، تو ایک ایسا تھم ہو جس سے برانچیں نکلیں اور خاندان میں تیرے نام کا سکہ چلے۔ یہ سکہ گلی باتی نہیں چلے گا، تجھے تھم بن کے بوجھ اور وزن برداشت کرنا ہوگا۔ فوتگیوں پہ تجھے جانا ہوگا، خوشیوں پہ تجھے جانا ہوگا، تجھے کوئی نہیں کچھ دے گا، لیکن تجھے چھت کو برقرار رکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ خود کو مضبوط رکھ، کسی پہ بوجھ نہ بن، بوجھ برداشت کرنے کی عادت ڈال۔ معاشرے کے اندر اگر یہ حسن آ جائے، معاشرے کے اندر یہ اگر خوبی آ جائے کہ ایک شخص بوجھ بننا نہ چاہے، دوسرا بوجھ قبول کرنے سے بھاگے نہ، تو ٹوٹ سکتی رشتہ داری۔ یہاں مہمان روٹی کھائے بغیر جانے کے لیے تیار نہیں اور میزبان کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں اور کوئی کسی کے ساتھ چلانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تجربے کی بات کر رہے ہوں تو کوئی انجان آ کے بیٹھ جائے، ہمیں بوجھ لگتا ہے کہ ہماری کوئی تجربے کی بات نہ سن لے، ہماری بات چرا کر کے کہیں کوئی زندگی میں اپنے آپ کو یہ فائدہ مند مرد نہ بنا لے، ہمیں بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں، رشتے بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں۔
دوست بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں، آنے والا بوجھ گھٹانے کے لیے تیار نہیں، اور جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بودھ ہے، افراتفری ہے، قبول نہیں، دلوں کے اندر وسعت نہیں، ظرف نہیں، زندگی عذاب بن رہی ہے اس بوجھ کی وجہ سے، دم گھٹ رہا ہے۔ کسی پہ بوجھ نہ بنو، اگر تم پہ کوئی بوجھ بن جائے تو اسے برداشت کرو۔ دونوں طرفوں کو میں لے کے چل رہا ہوں، طرفین کے میں رویوں کی بات ڈسکس کر رہا ہوں، اور جب تمہیں محسوس ہو کہ یہ بندہ مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے، پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں اپنا آپ منوایا نہ جائے۔ رشتے احساس پہ قائم رہتے ہیں، جب دیواریں بوجھ برداشت کرنا شروع کر دیں تو اسی کہنے نے سا لے گئی ہے، کی کر گئی ہے؟ چھت سا لے گئی ہے، کندھ جلدی سے نیچے کوئی نہ کوئی ستون دینا پڑتا ہے۔ تو پھر جب سمجھو کہ بوجھ بڑھ رہا ہے یا مجھے بوجھ برداشت کیا جا رہا ہے، تو اگلے بندے کے کسی دکھ میں کام آ کے اس بوجھ کو تقسیم کر لو۔ یہ نہیں کہ 20 سالاں بعد بندہ یاد ہی ادوں آیا جدوں 4 آنے لینے نے۔ میرا ایک دوست سعودیہ چلا گیا، پاکستان میں تھا، ہم اسے سپورٹ کرتے تھے، میں نے اس کی خاطر 1-2 جگہ لڑائیاں بھی لیں، جاب بھی اس کی لگ گئی، پھر وہ سعودیہ چلا گیا۔ سعودیہ جا کے اس نے خوب کمایا، لیکن اس نے ہمیں یاد نہیں کیا، کبھی یاد نہیں کیا۔ اللہ کی توفیق سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو کہیں نہ کہیں پہنچایا الحمدللہ، اور انہیں وہاں دیکھ کے اس چھوٹی عمر میں خوشی ہوتی ہے کہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں اللہ نے ہم سے بھی کام لیا۔ 10 سال اس نے خوب پیسہ کمایا، اور 10 سال کے بعد ایک دن اس کی مجھے کال آئی، کہنے لگا کہ آپ محسوس کرو گے کہ اتنی دیر کے بعد یاد کیا۔ میں نے یاد اس لیے کیا ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے اس لیے یاد کیا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اب یہ بھی ہمارے خاندانوں میں ہے کہ ہم جب بھی اگلے کو یاد کرتے ہیں تو بوجھ بڑھانے کے لیے یاد کرتے ہیں، بوجھ بٹانے کے لیے یاد ہے۔ یار تیری کڑی دی شادی ہے، بچے جوان ہو گئے نے، تو میری ذمہ داری، گل یاد رکھو۔ دیوار ڈگن لگ دی ہے تو کی دئی دا تھلے دوا دوا کوئی نہ کوئی تھم بج جاندی ہے نا، چھت ڈگنوں۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ آ رہی نا سمجھ؟ چھت ڈگن لگی، دیوار ڈگن لگی، دیوار دے تھلے کوئی نہ کوئی کی دیتا، تھم دیتا، چھت بچ گئی۔ بوجھ بڑا، سمجھا کہ اگلا بندہ مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے تو کوئی تھم دے دو، اس کے کسی بوجھ کو ڈیوائیڈ کر لو، تقسیم کر لو، اس کی پریشانی کے وقت اسے یاد کر لو، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ہمارا خاندانی اور بر صغیر میں اکثر المیہ اور رویہ یہ ہے کہ جب تک ہم کسی پہ بوجھ پڑ سکتے ہیں تب تک ہم اس کے پیچھے چمٹے رہتے ہیں، جب اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں تو ہم نظریں پھیر لیتے ہیں، ہم جان چھڑا لیتے ہیں۔ عزیزو، اس طرح معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب معاشرے ٹوٹ جائیں گے، ایک انسان دوسرے انسان کو پہچاننے سے انکار کر دے گا تو اس مملکت کے اندر استحکام نہیں آ سکے گا۔ ٹوٹے پوٹے معاشرے کسی کاز پہ، کسی مقصد پہ، کسی منہج پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کوئی مل کے بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج فلسطین کے اوپر جو یہودیوں نے دباؤ اور یہودیوں نے جو اٹیک اور جو حملہ کیا ہوا ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذاتی بوجھوں سے نکل کر کے، خاندانی بوجھوں سے نکل کر کے اس بوجھ کو، اس وزن کو برداشت کریں۔ سیسا پلائی دیوار بنے، شرق و غرب کے مسلمان ایک مکہ بنے، اور جو اسرائیل کا روب ہے، اس کے بموں کا روب ہے، اس کی جو فوج کا روب ہے، چھت مضبوط ہو تو جتنا مرضی وزن ہو اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ مسلمان اتنے مضبوط ہیں لیکن یہ اپنے اپنے ذاتی دباؤ کے اندر
بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ملک اپنے دباؤ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, سیاسی پارٹیاں اپنے دباؤ کے اندر وہ جناب ڈسٹرب اور مضطرب اور پریشان ہیں. سعودیہ ہے, پاکستان ہے, اور بنگلہ دیش ہے, انڈونیشیا ہے, ملائیشیا ہے, یہ افغانستان, کتنے بڑے بڑے یہ ملک ہیں اسلامی. اگر یہ مل کر کے ایک مضبوط ستون بن کے یہ کہیں کہ اسرائیل کے ظلم کا جو بوجھ ہے ہم نے غزہ پہ نہیں پڑنے دینا, لو بھائی ہم ہیں, اتنا کہنے کی ضرورت ہے اسرائیل کی ایسی تیسی کہ وہ غزہ کے کسی مسلمان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات کر. لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم یہ کہیں گے سعودیہ کیوں نہیں کرتا, سعودیہ کہے پاکستان کیوں نہیں کرتا, پاکستان کہے ترکی کیوں نہیں کرتا, ترکی کہے ملائیشیا کیوں نہیں کرتا, ملائیشیا کہے مصر کیوں نہیں کرتا, انڈونیشیا کہے کہ بنگلہ دیش کرے, لبنان کرے, لبنان کہے کہ شام کرے. جب کوئی ذمہ داری نہیں لے گا, اتحاد نہیں بنے گا, مضبوط ستون نہیں بنے گا. ہمیں انہوں نے لڑایا ہوا ہے, ہماری سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑی ہوئی ہیں, ہماری مذہبی پارٹیاں آپس میں لڑی ہوئی ہیں. یہاں آپ مذہبی پارٹیوں کو اکٹھا کر کے دکھاؤ مجھے. ستون بننے کے لیے تیار ہی نہیں. جب ستون نہیں بنے گا تو بوجھ ہم کیسے برداشت کریں گے, مجھے آپ بتاؤ. خوش فہمیوں کے سلسلے اس حد تک ہیں بڑے ہوئے, خوش فہمیوں کے سلسلے اس حد تک ہیں بڑے ہوئے, ہر اینٹ سمجھ رہی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے, ہر اینٹ سمجھ دیے میں نہ ہوئی تو کاندھ ہونی نہیں سی. تو جب خوش فہمی اس حد تک بڑھ جائے کہ ہر اینٹ سمجھے کہ میری وجہ تو دیوار ہے, میری وجہ تو دیوار ہے, تو پھر اس انتشار کے اندر معاشرے بوجھ برداشت نہیں کرتے. یہ فلسفیانہ میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بھائی کیوں بوجھ ملک برداشت نہیں کر رہے؟ اینٹیں خراب ہیں. عظیم اختر اپنے گھر میں کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں, ہر بندہ تو دوسرے سے جان چھڑا رہا ہے. کیا ہمارے گھروں خاندانوں میں یہ نہیں ہے؟ ہم ملک کو سمجھنے سے پہلے خود اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں, حکومتوں کو سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. ہم کتنا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. یہی حال ہم جیسے لوگ حکومتوں میں آئے ہوئے ہیں. ہمارے ہی مائی باپ کے کسی کے عزیز ہیں, کسی کے بچے ہیں, ہمیں کوئی عہدہ مل جائے سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پاس پیسے آئے ہیں. کون سا امیر ہے جس کو اللہ پیسے دے وہ اپنے خاندان کے مرے پڑے شخص کے فوراً علاج کے لیے جائے. ہم تو سب سے پہلے گاڑی لیں گے, متھا ٹھیک کرائیں گے, کسی اعلیٰ ٹاؤن کے اندر پلاٹ لیں گے. اسی طرح حکومتیں ہیں کہ جب یہ اقتدار میں آتی ہیں یہ خود کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہیں. معاشرہ فرد سے بنتا ہے, دیوار اینٹ سے بنتی ہے, اور اینٹوں میں خرابی ہے. پہلے ہوتا تھا خاندان بڑے بڑے دور تک جڑے ہوتے تھے, بڑے دور دور تک جڑے ہوتے تھے. کیوں جڑے ہوتے تھے؟ خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ہوتا تھا پگڑی والا, دونوں فریقوں کی بات سنتا تھا, غم گساری کرتا تھا, اس میں ظرف ہوتا تھا. وہ قاتل کی بھی بات سنتا تھا, مقتول کی بھی بات سنتا تھا, وہ طالق کی بھی بات سنتا تھا, مطلق کی بھی بات سنتا تھا. ظرف کے ساتھ وہ بیٹھ کر کے یہ فیصلے نبیڑتا تھا. ہماری مسجدوں کا نظام ڈسٹرب ہے, ہمارا خاندانی نظام ڈسٹرب ہے. مختلف قسم کے بوجھ ہیں, معاشرتی بوجھ ہیں, جو بوجھ ہم برداشت نہیں کرتے تو ٹوٹ ہو جاتی ہے, تڑواہٹ ہو جاتی ہے, اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں اتنے بچوں کو میں نے حفظ کروایا ہے, اور ان 1000 بچے نے مجھے استاذ جی کہنا ہے, تو مجھے اس استاذ جی کے مقابلے میں پتری جی, بیٹا جی, بھائی جی, شاگرد جی, تلمیذ جی مجھے کہنا پڑے گا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ داخلے کے لیے آئیے, تو جو داخلے کے لیے آئے گا اسے ویلکم مجھے کرنا پڑے گا, اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. مجھے رات کو اٹھنا پڑتا ہے بعض دفعہ,
گھر سے نکلا ہوں، فون آیا کہ یہ طالب علم بے ہوش ہو گیا، فوری ہاسپٹل بھیجا، ڈاکٹروں سے رابطہ، بچوں سے رابطہ. تو الحمدللہ تھوڑا بہت بوجھ برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے سر پہ کچھ چھت بھی رکھی ہوئی ہے. ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرو اور کہو کہ خاندان سارا تاڑے گھر ٹکن لگ پوے، ایویں نہیں جی ہونا. سارے خاندان دیاں زباناں تے تاڑا نام آ جائے، ایویں نہیں جو جیدہ کھائیے او دے گن گائیے. خاندان کو جوڑو. آج کے جمعے کو سنو، خاندان کو جوڑو. کڑوی کسیلی سنو، بوجھ برداشت کرو، معاشرے کو جوڑو، بہنوں بھائیوں کو جوڑو، گلی محلے کے لوگوں کو جوڑ کے کمیونٹی بناؤ، ان کے مسائل حل کرو. خواتین میری مائیں بہنیں سنیں، گلی محلے کی خواتین کو جوڑو، گھر میں درس قرآن کراؤ. قوم بنو، پاکستانیوں قوم بنو، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے اداروں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اور اداروں تک بھی ہماری آواز آتی. اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اس میاں چنو سے بعض دفعہ آواز نکلتی ہے، اور مجھے بیرون ملک سے میرے کئی دوست فون کر کے بتلاتے ہیں بہت بڑی پارٹی کے اجلاس میں آپ کا یہ ڈائلاگ سنا گیا، آپ کے اس ڈائلاگ کو ڈسکس کیا گیا. کریٹیویٹی تھی، تخلیق تھی، رخ سنوارنے کی کوشش کی. اور آج میں آپ کو ایک انتہائی قیمتی اس جمعے کے اندر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ نام پیدا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پھر بوجھ بولو، بوجھ برداشت کرو. پھر اپنی ذاتی سنوارنے والے وقت کو قربانی دے کے کسی اور کے سنوارنے کے لیے وقف کرنے کا بوجھ برداشت کرو. پھر نیند کا بوجھ برداشت نہیں کرنا، قربانی دینی. پھر آنے والے کا بوجھ برداشت کرنا. حضرت شیخ ادریس اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری سعید اللہ صاحب بیٹھے، پوچھئے. ہر آئے گئے کو خوش آمدید کہتے تھے. رات 12 بجے بھی کسی نے کہا کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، حضرت اسی طرح پاؤں پہ پاؤں رکھ کے پڑھانا شروع کر دیتے، پڑھانا شروع کر دیتے تھے. ہم نے آخر ان کے ایام میں روایت تجوید کی ٹرم ہے، صبا ہے، اس کے بعد ثلاثہ ہے، تو وہ ثلاثہ میں نے شروع کر دی. یہ قرات کی الگ ہی دنیا ہے. ہم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادارے میں گئے، وہاں پڑھتے رہے. وہاں سے واپس آئے تو شیخ صاحب گھر کے اندر صوفے پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے آؤ سناؤ. شیخ صاحب نے دوسری کلاس کو بھی پڑھایا تھا، لیکن وہ آئے ہوئے کا بوجھ برداشت کرتے تھے. ان کے در پہ آؤ جائی لگی رہتی تھی. وہ آئے گئے کا بوجھ برداشت کرتے تھے، ان کے در پہ آؤ جائی کروڑ روپے کی بات ہے. جو آئے گئے کا بوجھ برداشت کرتے ہیں نا، ان کے دروازے کبھی بے رونق نہیں ہوتے، ان کا فیض کبھی گھٹتا نہیں. یہ منوسوں والی زندگی، منوسوں والی زندگی، دروازے بند ہیں جویں اندر میتاں پئیاں نے، کندھاں اچیاں، نہ کوئی آبدہ آ سکتا، نہ کوئی بغانہ آ سکتا، منہ تیجے پاسے کیتا ہے، آکڑا کم نہیں، نک کے نقبے لائے نہیں جاندے. ہر کسی سے بیزار، ہر کسی سے بیزار. اسی آنے ہیں فلاں تاں بہت اچا ہو گیا ہے، وہ ہن ساڈے ورگے غریباں نال ہے. تانوں کنے آکھیا کھے اچا ہو گیا؟ اچا ہوئے جہدے تے چھت تے دوجی منزل ہے تے جہدیاں بنیاداں مضبوط، جنہیں بھار چکیا. چٹے آ گئے نے خاندان چ کئی بھراواں دے، انہاں آپ دیاں چھتاں نہیں گنڈیاں، 9 بھੈਣਾں ویاہ چھڈیاں نے. او نے وڈے، او ستون نے، او تھم نے. ایک برطانیہ چلا گیا، خاندان نوں گھا نہیں جے پاوندا، سارا خاندان او دے پیچھے پیچھے او دی دبڑی چکی پھردا. او بے وقوفو، تانوں کنے کہے وڈا؟ وڈا او جڑا وڈیا گیا ہے، جنہیں پھٹیکاں چل چل کے کدے بھੈਣਾਂ تے کدے بھانجیاں تے کدے بھتیجیاں تے کدے بچیاں تے کدے بچیاں تے کدے بیوی دے رشتہ داراں، سارے آل پروار دا دکھ سکھ دا ساتھی ہے. اے وڈا ہے، اے وڈا ہے. کسی بھی بندے نہ چلنا ہوئے، رشتہ کرنا ہوئے، او دا خاندان ویکھو.
जे कोई 4 बंदियां च बहन उठना है, ओदी दस्तरखान ते 4 बंदे आउंदे ने, कोई चाह पींदे ने, रोटी चज दी खांदे ने, अखां बंद के रिश्ता करो। ये सब तो वड्डी डिग्री जे। ये वेख्या करो, मुंडा कमाउंदा होवे, कल्ला ही होवे, ना माँ ना बोलदा होवे, ना भैणा ना बोलदा होवे। मुझे ये पिछले दिनों साथी बताने लगे कि ए रिश्ता होया सी ते टुट गया है। मैं कहा क्यों? कहन लगा कि मुंडा दुबई हुंदा है ते कुड़ी दी माँ उन्होंने फोन करके आंदी है कि तू ना माँ तो थोड़ा थोड़ा पिछे हट जा। हुण उन्हें कहा लै बई पर तेरे तो पिछे ना हटा मैं। तुसीं दसो इवें हुंदा है कि नहीं? साडे जदों असीं बोझ पावांगे ही नहीं, पुत्त नूं सिखाओ कि पुत्तरा ए भैणा है, तू मिलना है, तेरे दरवाजे ते इन्हां ने बोलो तो सही आज़ीम अख्तर है, साड़ी मसीत दा खतीब है, पुत्र मैं दिती है सारी जिंदगी इज्जत, इनू इज्जत देनी। मैं मिसाल दे रहा, साड़ी ये नाल तुड़ तो है ते निभानी है पुत्र, ये साडे खानदान का हिस्सा है। पुत्र आ फलाना बुजुर्ग ये मेरे दादे दी इस्लाम दुआड़ है। आज मैं रात में और कारी सईदुल्लाह साहब डॉक्टर खाला ज़फरुल्लाह साहब के पास बैठे, कहने लगे एक मजलिस में मुझे निकाह के लिए बुलाया गया और उन्होंने कहा वो जर्नल है, लड़का जर्नैल है, तो उसने कहा कि मेरी ऑनर है कि आप मेरा निकाह पढ़ाएं और आप ज़रूर आएँ। तो वो निकाह पढ़ाने के लिए गए तो वहाँ उनके वालिद के ताल्लुक़ वाला एक शख्स बैठा हुआ था। डॉक्टर साहब कहने लगे उसको देख के मुझे निकाह पढ़ाना मुश्किल हो गया कि मेरे बाप के ताल्लुक़ वाला बैठा है, मैं निकाह कैसे पढ़ाऊँ? ये बड़े लोगों की निशानी। एक दूसरे का ताल्लुक़, एक दूसरे का बोझ बर्दाश्त करो। मैं जान छुड़ा प्रोग्राम सलाम फेरिया आओ गए, किसी को पानी चानी पूछना। बाज मेरा हमारे एक हाजी साहब हैं, कहने लगे मैं तो मुआशरती बातों से बहुत कुछ सीखता हूँ और जुमा भी वो दीन भी वो जो आपकी ज़िंदगी को संवारे। कहने लगे कि ए साडा साथी है ते मैं उदों फैसलाबाद नहीं सी हुंदा। कारी साहब बड़ी मज़ेदार बात, मैं उदों फैसलाबाद ते मैं चीचावत नहीं हुंदा सी ते मैं दिल च ख्याल लैके आया कि मैं फैसलाबाद जाना ते मैं रात ये को रहना। तो वह जो मैंने मिलिया ना तो मैनू आंदा अगली बारी जो आए ना तुसीं मेरे को रहना। पहली बारी तो जान छड़ा ली ना, अगली बार ए उतों दी पैना। तो एडा भोला कोई भी नहीं, नाले चोर नाले चतर। ये जरबा मसाला देने लिए बनिया ने, ये लुकाउण लई नहीं जे बनिया। अपे मैं रजी पुजी, अपे मेरे बच्चे भुखे। अगली बारी जो तुसीं आए तो तुसीं जब वो आ गया है वो उसको अब आए हुए को तेरे पास देने के लिए टाइम नहीं, आने वाले वक्त में फिर अल्लाह बेली देखी जाएगी। जान ना छुड़ाओ। खुदा की कसमें उस बंदे से बड़ा बेमरवत कोई नहीं जो मेहमान नवाज नहीं। ओ शेखुल हदीस है, वजीर आजम है, मैं दोनों बातें कर रहा हूं, दीनदारी की भी दुनियादारी की भी। अगर आए गए की रीत प्रीत नहीं है, बंदा नहीं। और रीत प्रीत वाला बन, हाथ खड़ा करो, मेहमान नवाजी करेंगे इंशाल्लाह। खुदा दी कसमें नाम मजर साहब मुआशरा डिग पिया है। यारां दोस्तां तो लोग जान छड़ाउण, लोग औलादां प्योवां तो जान छड़ाउण लग पियां। यार तुसीं सानू दसो, ए जिम्मेदार बैठे हो, इस मिंबर ने बरीफ नहीं करना तो किन्ने करना है? दसो। मावां नू बोझ समझण लग पए हो, प्योवां नू बोझ समझण लग पे हो। यार दादे तो बोझ है ही सन किसी दौर च। ऐसी सदी पढ़ी लिखी तरक्की वाली आई है, प्यो की परवाह नहीं, मां की परवाह नहीं, सक्का रुसिया बैठा है परवाह नहीं, भैन नाराज है परवाह नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। एडे बेहिस एडियां खोखलियां दीवारां, कोई बोझ बर्दाश्त ही नहीं करते। यार ओ अजीजो दोस्तों नौजवानों, इस बात को याद रखो, खुदा तुम्हें लीडर बनाए, खानदान का थंब बनाए, खानदान तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें याद करे, मेहमान नवाज बनना है, बोझ बर्दाश्त करना है, रूठे हुओं को क्या करना है? मनाना है। ते आए गए तो जान, ओ बोलो यार, आए गए तो जान, जान दिलों मेरे ना वादा करो, मैं खुतबा जुमा पूरा करा। आए गए तो जान, जान नहीं छड़ानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुसी मेरे को रोटी खा के जानी, अज तुसी पानी मेरे को ही पीना। मैं बुरे वाले गया, ये जुमा मैंने क्यों पढ़ाया? आखिरी बात सुन लो। मुझे बड़ा खूबसूरत एक लड़का मिला, कहने लगा कि हजरत मेरे वालिद आपको बहुत सुनते थे, घर में आपकी सारी तकरीरें उनके पास थीं, इस जलसे में भी उन्होंने आना था लेकिन वो वफात पा गए। तो हम आपको वीडियो में सुनते थे लेकिन उनकी वफात के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं आपकी ज़ियारत करूं।
لفظ زیارت بولا تو اس کی آنکھیں برس پڑی. میں نے اس کا ذکر بھی کیا, دعا بھی کی. اب وہ اس دن سے اب تک میرا واٹس ایپ چیک کریں کہ مجھے کتنا اصرار کر رہا ہے کہ آپ گاڑی لیں, جیسے تیسے ہو آپ ہمارے گھر آئیں, ہمارے گھر سے ایک کھانا کھا کے جائیں. فلاں طریق کو آپ نے اس علاقے میں آنا, ہمارے گھر کے قریب سے گزرنا ہے. قسم ہے آپ کو اگر آپ ہمارے گھر میں قدم رکھے بغیر گزرو تو یہ جو میں نے جانا ہے کچھ وزن پڑنا ہی ہے, کچھ مہمان نوازی کا, کچھ کھانے پینے کا. جب وہ یہ بوجھ برداشت کرے گا تو کیا ہوگا؟ تعلق جب وہ مجھے کھلائے گا تے ننگیا ٹپیا کدے فیصلہ آباد آوے تے میں مسیتے بیٹھا ہوا تے وہ پوچھے کتھے ہو تے میں کہاں کراچی ہاں. تو خائن بندے کی خیانت کی وجہ سے رشتے برقرار نہیں رہتے. آؤ ہم ایک دوسرے کو ویلکم کریں, اہلن سہلن کہیں, ایک دوسرے کو کیا کریں؟ برداشت کریں. خاندان بنے, قوم قبیلہ بنے, پاکستان ایک فرد واحد جسد واحد بنے, اور پوری امت مسلمہ ایک جسد بنے. جو اپنوں کا دکھ برداشت کرتا ہے اسے فلسطین کے مظلوموں کا دکھ بھی ہوگا. جسے اپنے گھر کے عزیزوں کا دکھ نہیں ہے اسے فلسطین میں کٹتے بچوں کا کوئی دکھ نہیں ہوگا. اس کو وہ بے حس ہو گیا ہے. آپ اپنے خاندان کا درد کرب محسوس کر بے چین ہو اپنے کسی خاندان کے دکھی کو دیکھ کر کے, پھر اس غزہ پہ ہوتی بمباری سے اڑتے چیتھڑے اور بہتے خون تجھے پریشان کریں, تجھے مضطرب کریں. خدا کی قسم تیری اس پریشانی کی رات کو خدا جہاد کی عبادت بنا کے لکھے. بے حس نہ بن, احساس پیدا کر. احساس کی بنیاد پہ رشتے قائم رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو میں نے کہا ہے سمجھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. والسلام ورحمۃ اللہ.